عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے رقوع نمبر 4 کے مختصر سوالات جو ایکسرسائز کے ہیں وہ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسلیشن کے اندر مختلف شارٹ کوشچنز بن رہے ہیں، وہ آپ اپنی کاپی لے لیجئے اور اس پر نوٹ کر لیجئے گا۔ میں بتاتا جاؤں گا جس آیت میں جہاں بھی کوشچن بن رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور 2 میں نے ایکسرسائز اپنا اضافی جو ہے بلیک اس کے اوپر بورڈ کے اوپر لکھ دیے ہیں، باقی ایکسٹرا میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں اور آپ اپنی کاپی کے اندر نوٹ کرتے جائیے گا۔ پہلا سوال ہے بیٹا، اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں؟ اس سبق میں تقوی کے کیا انعامات بیان کیے گئے ہیں؟ اور رکوع نمبر 4 آیت نمبر 1 کے اندر اس کا آنسر موجود ہے بیٹا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو تقوی کے 3 انعامات اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، امر فارق پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یعنی جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ امر فارق سے مراد بیٹا یعنی دوسری قوموں سے اس کے مرتبے کو بڑھا دے گا، انہیں ممتاز کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور خدا تم کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ تو تقوی کے بیٹا کتنے انعامات ہیں؟ 3 انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ 2، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ 3، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا۔ تو یہ 3 انعامات ہیں تقوی کے۔ آپ نے بیٹا پوائنٹ بنا کے لکھنے ہیں ان کو، جب پیپر کے اندر لکھنا ہے تو پوائنٹ بنا کے لکھنے ہیں۔ تقوی کے درج ذیل انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، امر فارق پیدا کر دے گا۔ 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور خدا بخش دے گا۔ یہ 3 جو ہے نا آپ نے پوائنٹ بنانے ہیں، اور پوائنٹ بنے ہوئے ہوں گے تو آپ کو اس کے مارکس ملیں گے، وگرنہ آپ لائن میں لکھ دو گے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی اور دیکھنے والے پر صحیح امپریشن نہیں پڑتا بیٹا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کوشچن نمبر 2، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ بیٹا یوں اگر واقعہ بیان کیا جائے تو یہ لانگ بن جاتا ہے، لیکن اس کو میں شارٹ کر رہا ہوں۔ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے پریشان ہو کر، تنگ دل ہو کر دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے اور نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کی، اجلاس کیا، اس کے اندر 3 رائے پیش کی گئی جس کو قرآن نے بھی بیان کیا دیا کہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ تو یہ تمام یہ 3 واقعات ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے اس واقعے کا۔ یعنی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے پریشان ہو کر، تنگ دل ہو کر، عرب مکہ کے ایک مکان دار الندوہ کے ایک جگہ دار الندوہ کے اندر جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سوال نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ بیٹا اس کی 2 وجوہات ہیں، 2 وجوہات آپ نے بھی 2 وجوہات ضروری لکھنی ہے، پوائنٹ بنا کے لکھنی ہے۔ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل اس لیے نہیں کیا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے۔ 2، انہی میں سے کچھ لوگ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے تھے، بخشش مانگ رہے تھے، یہ مراد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔ تو یہ 2 پوائنٹ بنا کے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ نمبر 1، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کیا کیونکہ وہ کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے۔ 2،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ یہ ہے کہ کچھ لوگ انہی میں سے ان کے لیے کیا ہے بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔ اچھا، اب یہ ہو گیا بیٹا ہمارے 3 ایکسرسائز کے کوشچن۔ آگے آیات کا مفہوم بھی آ رہا ہے۔ درج ذیل آیات کا مفہوم 2 آیات بیان کی گئی ہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم، یہ بیٹا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہم نے ایکسرسائز کا کوشچن پڑھا، کوشچن نمبر 3، اس کا آنسر اس کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ آپ وانت فیہم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے۔ بیٹا یہ ضابطہ ہے، جب تک کسی قوم کے اندر اللہ کا نبی موجود رہتا ہے اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ قرآنی واقعات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآنی مطالعات کے اندر بھی یہی ملتا ہے، ہمیں واقعات کے اندر یہی ملتا ہے، جب تک نافرمان قوموں کے اندر جتنے بھی سابقہ انبیاء جن پر قوموں پر عذاب آیا، جب تک نبی قوم کے اندر موجود رہے تو ان پر عذاب نہیں آیا۔ پھر جب قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو اس قوم کے نبی کو فرمایا کہ اس قوم کو چھوڑ دو۔ جب نبی نے قوم کو چھوڑ دیا تب جا کر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ دوسری وجہ، ان میں سے کوئی ایک کیا کر رہا تھا؟ ان میں سے بخشش کی دعائیں مانگ رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ دوسری آیت کے اندر دیکھیں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، اس کا مفہوم یہ ہوگا یہ کافر لوگ، میں نے بھی پچھلے گزشتہ لیکچروں کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا بیٹا کہ کافر لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ان کا مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اہل اسلام یا اہل ایمان پر لوگوں پر مال خرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ مال اپنا اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم کافر بن جاؤ، تمہیں وہ دوبارہ کفر کی طرف لے آنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی انجوز ہماری ممالک کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر ایڈ کے نام پر یا اپنے رقم یا دولت یا وغیرہ خرچ کر رہے ہیں، مکانات وغیرہ دے رہے ہیں، ان کا مقصد دین کی خدمت نہیں ہے، اہل ایمان کی خدمت نہیں ہے، مسلمانوں کی خدمت نہیں ہے۔ در حقیقت یہ چاہتے ہیں وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ کہ تم کیا بن جاؤ؟ کافر ہو جاؤ، یہ قرآن نے کہا۔ تو جب بھی ان کو رزلٹ نہیں ملتا، خاطر خواہ رزلٹ جو وہ چاہتے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، ان کے لیے وہ مال خرچ کرنا موجب افسوس بن جاتا ہے کہ ہم نے ان پر مال کیوں خرچ کیا۔ عزیز طلبہ، اور اس کے بعد اب دیکھیں ایڈیشنل شارٹ کوشچن جو میں نے 2 بتا دیے ہیں۔ نمبر 1، جب کفار کے سامنے ہماری آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے، جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی جو پچھلے لوگ گزر چکے ہیں، جو انبیاء کی امتیں گزر چکی ہیں، ان کی نافرمانی اور نیکیوں، ان کے نیکوکاروں کی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واقعات بیان کیے ہیں۔ تو کیوں قرآن مقصد واقعات کا نام نہیں ہے، قرآن کے اندر بطور عبرت کے، بطور نصیحت کے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے مختلف واقعات کو بیان فرمایا، مقصد کہ تم ان کے واقعات کو سن کر پڑھ کر کیا کرو، تم عبرت حاصل کرو۔ کیا انہوں نے جس طرح نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آیا، اگر تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا کوشچن، کفار نے قرآن پاک کے برحق ہونے پر اللہ تعالیٰ سے کون سا عذاب طلب کیا؟ بیٹا 2 عذاب طلب کیے۔ نمبر 1، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہا کہ یا اللہ ہم پر اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ سیکنڈ کیا کہا کہ یا اس سے بھی دکھ دینے والا عذاب بھیج۔ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، عذاب مانگنے پر نہیں دیا کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی منشا اور ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بنتا ہے اس کوشچن کہ کفار کی نماز بیت اللہ کے پاس کیسی تھی؟ تو کفار کی نماز بیت اللہ کے ہاں سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور آپ لوگوں نے یہ جو ایڈیشنل شارٹ کوشچن بتائے ہیں یا ایکسرسائز کے شارٹ کوشچن بتائے ہیں، یہ بطور ہوم ورک کے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو بیٹا تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔